عورت مارچ کی صورت میں جو بے حیائی اور برائی کا پرچار کیا گیا، اور یہی نہیں، اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کی گئیں، گستاخیاں کی گئیں۔ جو مسلمان ہیں وہ ضرور اس کی مذمت بھی کریں گے اور اس کو برائی بھی سمجھیں گے، اور جو کچھ بھی وہاں بکواس کی گئی، اللہ رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی گئیں، نعرے لگائے گئے، کتبے اٹھائے گئے، اس کی مذمت ہی نہیں کریں گے، دل و جان سے سراپا احتجاج بھی کریں گے۔ مجھے بتائیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو یہ سب کچھ جان کر دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، آپ کو برا لگا، آپ امتی ہیں، امتی ہو کر آپ کو برا لگ رہا ہے، تو جس رب کے وہ محبوب ہیں، جس رب کے وہ مطلوب ہیں، کائنات میں ان سے بڑھ کر اللہ تعالی نے کسی کو عزت والا نہیں بنایا، عظمت والا نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بنایا اسی محبوب کی خاطر بنایا۔ تو ان عورت مارچ کی صورت میں جو کچھ اللہ اور اس کے محبوب کے خلاف کیا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی کس قدر ناراض ہوا ہوگا، کیا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں؟ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ تعالی کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کب تک وہ یہاں گل چھرے اڑائیں گے؟ کب تک وہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی تعلیمات پر چلیں گے، ان کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے فتنے برپا کریں گے؟ ان قریب وہ بھی مر جائیں گے، اور جو ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں وہ بھی مر جائیں گے، اور جو یہ سارا تماشا دیکھ کر گونگے شیطان بن کر بیٹھے ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ اب ہر ایک اپنی آخرت کی فکر کرے، دنیا نے تو گزر ہی جانا ہے۔ جنہوں نے یہ گستاخیاں کی ہیں، جنہوں نے یہ بے حیائی کا پرچار کیا ہے، جنہوں نے اسلام خلاف نعرے لگائے ہیں، اسلام خلاف پروگرام کو تشکیل دیا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ جو گونگے شیطان بنے رہے ان کا کیا بنے گا؟ اور جو اللہ و رسول کی رضا کے لیے صدائے احتجاج بلند کرتے رہے، ان کی مخالفت کرتے رہے، ان کے لیے کیا انعام ہوگا؟ اس پر آج ہی غور کر لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نظر آ جائے گا، صاف ہو جائے گا معاملہ۔